الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آئیے ناظرین، آج کا فیضان رمضان سے درس سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے راستوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے پہلے آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام لبیک کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ علیہ صاحبہ والسلام کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ مدینہ کے سلطان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ دار روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشات سے دن میں اسے روک رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ آپس دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جنت کے 1,00,000 اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000
رمضان کا ثواب لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اللہ عز کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیار ولادت مکہ مکرمہ ذات اللہ شرفا و تعظیمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں غلامان مصطفیٰ پر کس قدر لطف و کرم فرماتا ہے۔ اے کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ ذات اللہ شرفا و تعظیمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی عظیم سعادت نصیب ہو جائے، اور اس میں خوب عبادت کی بھی توفیق مل جائے، اور پھر ماہ رمضان گزر کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو جائیں، اور وہاں پر رو رو کر عیدی کی بھیک مانگیں، اور سبز کبز گنبد کے مکی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے، اور کاش سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہر بار سے ہم گناہگار بطور عیدی بے حساب مغفرت کی بشارت پانے کی سعادت حاصل کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے۔ آپس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر ساحل کو عطا فرما دیتے۔ تو جی ناظرین، آپ لوگوں نے سنا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے، اللہ پاک کو راضی کیجیے۔ ماہ رمضان اگر ہم سے راضی ہو گیا تو وہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا۔ تلاوت قرآن کیجیے، تو تلاوت قرآن بھی اگر کریں گے تو یہ کل قیامت کے دن تلاوت قرآن بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔